ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اس سے پہلی نشست میں نے سیدہ کائنات کی طرف جو نسبت خطا کی گئی ہے اس میں ایک درد بھرا پیغام تمام اکابرین اہل سنت کے گوش گزار کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ اگر علامہ موصوف جنہوں نے یہ لفظ سیدہ کائنات کی نسبت بولا ہے وہ اگر رجوع کر لیتے یا ان الفاظ کو واپس لے لیتے تو آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنی بری باتیں سر عام نہ کسی جاتی۔ تو میں نے یہ آخر میں یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ اپنا مسلک بچا رہے ہیں اور کچھ لوگ اپنے امام کو بچا رہے ہیں، مگر کسی کو اس بات کی طرف توجہ نہیں کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا خیال کریں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر رنجیدہ ہوگی۔ اس موضوع پر چند باتیں میں نے کچھ اجتہادی خطا کے بارے میں اور ایسی چیزیں زیر بحث لا کر ان پر میں نے گفتگو کی، جس پر میرے کچھ فاضل دوستوں نے کمنٹ کیے اور انتہائی تنزیہ طور پر انہوں نے کمنٹ کیے۔ ان کے کمنٹ کا ہی میں صرف جو ہے نا ایک امن کی محبت کی راہ ہموار کرنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے دوسرے معزز سامعین اور ناظرین کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس سے کم از کم وہ جو مجھ پر اعتراضات ہوئے اس کا ایک تو جواب بھی آ جائے گا، دوسرا اگر کوئی ان پر کوئی کمنٹ کرے اور کوئی ان کو اعتراض کرے تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ ان کو مہیا ہو جائے گا، دستیاب ہو جائے گا اور وہ بھی اس طرح جواب دے سکیں گے۔ میرا مقصد قطعی طور پر اپنے فاضل جتنے بھی دوست احباب ہیں ان کی دل آزاری نہیں، مگر چونکہ ایک موضوع شروع کیا اور اس کے جو کمنٹس آئے اس کمنٹس پر ہو سکتا ہے جو دوسرے احباب ہوں وہ تشویش کے اندر مبتلا ہوں، تو میں نے چاہا کہ اس کی بھی کچھ جو ہے نا وہ باتیں گوش گزار کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کمنٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے کہا ہے کہ اپنا علامہ موصوف نے بے خطا اور بے گناہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات کو کہہ دیا ہے، لہٰذا اب ان پر جو ہے نا وہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے خطا کو ثابت کیا اور پھر خطائے اجتہادی کہا، پھر اسی پر مصر رہے اور اسی کے لیے کانفرنسیں کرتے رہے اور اسی پر دلائل دیتے رہے اور پھر بے خطا کہہ دیا، تو یہ عجیب سی منطق ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بے خطا بے گناہ یہ ہمارے لیے قابل قبول ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بے خطا بے گناہ تو وہ تو حضرات انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں اور حضرات ملائکہ علیہم السلام کی جو ہے نا وہ پاک ہستیاں ہیں۔ ہم بے گناہ بے خطا، علامہ موصوف اپنے خطابات کے اندر یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کن کو کھلی چھٹی دینا چاہتے ہیں، یعنی ان کے الفاظ میں کوڈ کر رہا ہوں، آپ کن کو کھلی چھٹی دینا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ فرمایا کرتے تھے۔ تو بابا آپ نے بے خطا بے گناہ کہہ کر تو خود کھلی چھٹی دے دی ہے نا، انہیں خود کھلی چھٹی دے دی ہے، اور پھر وہ جو اپنی مجلسوں میں چھپ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بلا فصل پر جو بکواسات بکا کرتے تھے وہ اب سر عام کرنے لگے ہیں، اور پھر بنات مطہرات کا کبھی بھی جو ہے نا اس طرح انکار نہیں ہوا تھا جس طرح اب پریس کانفرنسز کے اندر جو ہے نا بنات مطہرات کو ان کا انکار کیا جا رہا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ طیبہ طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی شان میں، جن کی پاکی کے اندر قرآن کی
سورہ نور نازل ہوتی ہے اور اس کے اندر 18 آیتیں آپ کی پاکی پر نازل ہوتی ہیں، ان پر کبھی اس طرح واشگاف الفاظ کے اندر ان پر اس طرح جو ہے نا باتیں نہیں کسی گئی تھیں جو آج کسی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ تھی؟ صرف وہی ایک لفظ خطا۔ اگر اسی پر وہ جو ہے نا رجوع کر لیتے اور اسی کو یہ کہہ دیتے کہ سبقت لسانی کی وجہ سے مجھ سے یہ لفظ ادا ہو گئے، لہٰذا میں سیدہ پاک کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، تو بابا کچھ نہیں ہو جانا تھا۔ یہ ہم بے گناہ بے خطا کا نعرہ کیسے مان لیں؟ یہ کیسے قول کو مان لیں؟ اس لیے بے خطا بے گناہ حضرات انبیاء علیہم السلام کی ذوات مقدسہ ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کمنٹ کے اندر بھی میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہ رہا، ایک مسئلہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور دوسری چیز ہے کہ جو تشویشناک ذہن ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، وہ تشویشات بھی ختم ہو جائیں گی۔ کہ انبیاء کرام علیہم السلام، کمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ انہوں نے بھی خطائے اجتہادی کی۔ اب ذرا بہار شریعت پہلا حصہ جس کے اندر عقیدے کا بیان ہے اور خاص طور پر عقائد متعلقہ نبوت جو باب ہے، اس کے اندر علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہم السلام سے جو لغزشیں واقع ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ آپ نے اتنی جسارت کی، اتنی جرت کی، اب دیکھیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اب اس کا ترجمہ کم از کم ہم اپنی زبان سے جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کریں گے جس طرح عام لوگ کر دیتے ہیں۔ فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اب اس کا ترجمہ ہم ویسے عام جیسے کرتے ہیں، اب میں ترجمہ بھی نہیں کر رہا، وہ جس کو ضرورت ہو وہ قرآن کے اندر دیکھ لینا آیات کو، تو ہم تو ویسا ترجمہ بھی نہیں کرتے۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام نے بھی یہ کہا تھا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ہم تو اس کا ترجمہ بھی نہیں کرتے ادباً احتراماً، ان کی طرف ایسی جو ہمارے اکابر مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ بدر الطریقہ بدر الشریعہ، انہوں نے جو بیان کیا کہ سوائے روایت حدیث کے اور تلاوت قرآن کے اس طرح ان کا ترجمہ کرنا اور لوگوں کے سامنے ان کی باتیں کرنا یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے۔ آپ نے سیدھا ہی کہہ دیا کہ ان سے اجتہادی خطا ہوئی اور ان کی اجتہادی خطا جو ہے نا وہ مانی جائے گی، اور اجتہادی خطا کا لفظ آپ انبیاء علیہ السلام کی طرف اس طرح جب کوڈ کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ عوام الناس جو سمجھ سے بالا تر ہیں، جن کی سمجھ میں ایسی چیز نہیں ہے، وہ تو پھر کہتے پھریں گے ان سے بھی خطا ہوئی، ان سے بھی خطا ہوئی۔ اب انہیں کیا پتا خطا اجتہادی کیا ہوتی ہے؟ یزد مولانا امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے اس دروازے کو بند کیا ہے حرام اور سخت حرام کہہ کر۔ اس لیے ہم تو ان کی طرف بھی سوائے روایت حدیث کے اور تلاوت قرآن کے ہم ان کی طرف یہ چیز بھی ادباً احتراماً ان کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اور پھر کمنٹ کے اندر یہ بات کہی گئی کہ اجتہاد میں دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں، اور پھر مسئلہ فدق میں بھی اسی طرح دلائل دونوں طرف تھے۔ اب اس کی ایک چھوٹی سی ایک علمی بات میں آپ کے گوش گزار کر دوں، آپ بھی صاحب علم ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، مگر میں یہ چاہتا ہوں، میرا عقیدہ اور میرا مشرب کیا ہے کہ ہر ایک کی عزت ہے، مگر عزت رسول، عزت صحابہ اور عزت اہل بیت کے بعد۔ میں عزت جہاں پہ عزت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو، عزت صحابہ کی بات ہو، عزت ناموس رسالت کی بات ہو، ناموس اہل بیت کی بات ہو، وہاں میرا سگا باپ بھی جو ہے وہ میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
میں ان کی عزت کی پہلی بات کروں گا، بعد میں کسی اور کی عزت ہوگی۔ تو کوئی کتنا ہی مفکر محدث ہو جائے، کوئی کتنا بڑا ہی علم کے کسی بھی مقام پر چلا جائے، مگر میں کسی صحابی کے جو ان کی جو سواری تھی نا، ان سے لگنے والی جو دھول ہے، میں کسی شخص کو اس کے برابر بھی نہیں مانتا۔ میں صحابہ، اب میں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین علیہم السلام، ان کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی کسی اور کو نہیں جانتا۔ اور ناموس و عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات ہی اور ہے، وہ تو اور وراء الورا ہے۔ اور پھر یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات بس آخر میں عرض کر کے اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ آپ نے کہا اجتہاد اور اجتہادی خطا، جس پر آپ مصر ہیں، اور آپ نے یہ کہا اور دلائل دے رہے ہیں اجتہادی خطا پر، اور کہا کہ دلائل دونوں طرف سے ہوتے ہیں۔ اس کو چھوٹی سی مثال سے میں نے پہلے کلپ میں بھی یہی بات کہی کہ اجتہادی خطا کے بارے میں جب آپ نے کہا کہ دلائل دونوں طرف سے ہوتے ہیں، اب جو مسئلہ ہے رؤیت باری تعالیٰ ہے، مسئلہ ہے رؤیت باری تعالیٰ، اس میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے لا تدرکہ الابصار سے جو استدلال کیا اور کہا کہ جو ہے نا، انہوں نے انکار کیا۔ آپ صحیح مسلم شریف پڑھے ہوئے ہیں نا، صحیح مسلم شریف کے اندر پڑھ لیں۔ آپ نے انکار کیا، آپ نے کہا کہ میں نہیں مانتی، مگر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھائیے شرح صحیح مسلم امام نووی کی، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا ہے۔ اب جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا، مجھے کوئی ایک قول دکھا دیں جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس قول سے کہ حضور علیہ السلام نے اللہ کی رؤیت نہیں کی، اس سے رجوع کیا ہو، کوئی ایک قول دکھا دیں۔ تو پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتہاد کو کیا کہیں گے؟ بابا میں تو لفظ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی طرف ایسا استعمال نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کر سکتے ہیں تو اجتہادی خطا کہہ دیں، میں نہیں کہہ سکتا، میری زبان مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں ام المومنین کی طرف بھی ایسے لفظ کی نسبت کروں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب اجتہاد کیا اور وہ اپنی اس بات پر مصر رہے، اور مجھے کوئی ایک قول دکھا دیں کہ انہوں نے اپنی بات سے رجوع کیا ہو، تو یہ ہوتی ہے اجتہادی خطا۔ جبکہ اس کے برعکس ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ منصورہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صحیح مسلم شریف اٹھا کے دیکھ لیں، جب وہ باغ فدق کا مطالبہ کرنے آئیں اور انہوں نے آ کر بات کی، انہوں نے بات کرنے کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کیا، انہیں واپس لوٹا دیا، تو حدیث کے لفظ ہیں صحیح مسلم کتاب الجہاد باب حکم الفیع، اس کے اندر حدیث مبارکہ دیکھیں، اس کے اندر حدیث مبارکہ دیکھیں، راوی لکھتے ہیں فہاجرتہ فلا تکلمہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، انہوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور کلام کرنا چھوڑ دیا، کلام کرنا چھوڑ دیا، اپنی اس بات پر مصر نہیں ہوئی، انہوں نے بار بار مطالبہ نہیں کیا، انہوں نے بار بار مطالبہ نہ حضرت علی کو بھیجا نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے مطالبہ کرو، بار بار مطالبہ کرو، بار بار مطالبہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی اس پر دلائل قائم کیے گئے۔ میں تو اس کو اجتہاد ہی نہیں مانتا۔ ہاں اگر کوئی بضد ہو کر اس کو کہے کہ اجتہاد کیا تو بالکل بابا، انہوں نے جو وہ
اپنی زندگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو انہیں حصہ عطا فرماتے تھے وہ اس حصے کا تقاضا کرنے گئیں. جب وہ اس حصے کا تقاضا کیا، اس حصے کا تقاضا کرنا یہ کون سی خطا ہو گئی ہے؟ یہ کون سی خطا والی بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو خطا پر ایک بیٹی اپنے باپ کا حصہ لینے آ رہی ہے؟ عام طور پر جب ہم دیکھتے ہیں، اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ایک بیٹی جب اپنے باپ کے گھر آتی ہے اپنے باپ کے وصال کے بعد، اور وہ آ کر اپنی وراثت کا سوال کرتی ہے، تو آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ تم نے خطا کی ہے. تو سیدہ کائنات نے آ کر اس حصے کا مطالبہ کیا کہ مجھے وہ جو آقا علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں ملتا تھا وہ حصہ مجھے دے دیں. آگے سے جب حضور علیہ السلام کی حدیث طیبہ سنی وہ خاموش ہو گئیں. انہوں نے آگے سے کوئی جھگڑا نہیں کیا، آگے سے اپنی دلیلیں نہیں دیں. تو اس کو زیادہ سے زیادہ میرے بھائی اجتہادی رائے کہ انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے قائم کی کہ مجھے وہ مل جائے گا، وہ فدق کا وہ جو معاملہ یا خیبر کی زمینوں میں سے وہ جو ایک حصہ ہے وہ مجھے مل جائے گا. تو انہوں نے آ کر صرف اس کا سوال کیا. انہوں نے بعد میں جھگڑا تو نہیں کیا. مجھے کوئی ایک روایت دکھا دیں. اگر وہ جھگڑا کرتی، وہ بار بار بھیجتی، وہ اپنے نمائندے بھیجتی، جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار جو ہے نا وہ قصاص عثمان کا مطالبہ کیا اور پھر بالآخر جنگ ہو گئی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ نے بار بار مطالبہ نہیں کیا. بار بار مطالبہ کیا ہوتا، حضرت ابوبکر صدیق نے منع کیا ہوتا، اور پھر اس معاملے پر، کیونکہ یہ ایک شرعی معاملہ تھا، اور کیسے صحابہ کرام خاموش ہو سکتے تھے، اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے، اور خود سیدہ کائنات کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ ایک شرعی حکم کی نافرمانی ہو رہی تھی نا. اگر آپ کے بقول نافرمانی ہو رہی تھی تو وہ کیسے خاموش رہ سکتی تھی؟ ان کا خاموش رہنا اس بات پر دلیل ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی حدیث طیبہ آ گئی، اب یہاں پر کوئی اجتہاد نہیں چلے گا، یہاں پر اپنی رائے نہیں چلے گی. سو انہوں نے اپنی رائے کو پیچھے چھوڑا، اپنے بابا کی حدیث طیبہ کو قبول کیا اور پھر واپس آ گئیں، حتیٰ کہ آپ گوشہ نشین ہو گئیں، بیمار ہو گئیں. اور راویوں نے لکھ دیا کہ آپ وہ ناراض ہو گئیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ناراض ہو گئیں اور 6 مہینے وہ اندر رہیں. ذرا آپ تھوڑا سا صحیح مسلم شریف کے اس باب کو پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے. پھر سنن الکبریٰ امام بہقی نے روایت کیا، امام بہقی نے لکھا ہے کہ جب آپ بیمار ہو گئیں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال سے پہلے آپ کے گھر تشریف لائے، اور آ کر پھر وہ جو مکالمہ ہوا میں نے غالباً اس سے 2-4 نشستیں پہلے بیان کر دیا تھا. انہوں نے عرض کی، اے سیدہ کائنات، میں نے جو کچھ اپنی زندگی میں جو کچھ لٹایا ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، اور اے اہل بیت آپ کی رضا کے لیے. حتیٰ کہ سنن الکبریٰ امام بہقی کی جلد نمبر 6 پڑھ کر دیکھیں، اس کے اندر امام بہقی نے لکھا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء اہل العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدۃ النساء العالمین، آپ راضی ہوئیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں راضی کیا اور وہ واپس آ گئے. تو اس میں اجتہاد کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا میں نے تو ایک ناصحانہ گفتگو کی تھی اور یہ بات آنسو بہا کر آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم اپنے مسالک کو اور اپنے بڑوں کو بچاتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حضور علیہ السلام کو ناراض کر بیٹھیں، تو حضور علیہ السلام کی ناراضی سے بچیں اور برائے کرم ایسی چیزوں سے باز آ جائیں. ایسی چیزیں نہ، اب ٹھیک ہے جو
ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اپنے ایک انجام کار کو پہنچ جائے گا، کچھ نہ کچھ تو فیصلہ ہو ہی جائے گا انشاءاللہ اپنے وقت پر، اور انشاءاللہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، انشاءاللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہوگا، اور انشاءاللہ اہل سنت ہی سرخرو ہوں گے۔ مگر خدا را یہ جو ہم نچلی سطح کے لوگ ہیں نا، ہمیں اس معاملے میں پڑھ کر علامہ موصوف کی وکالت سے باز آ جانا چاہیے۔ ہمیں یہ خیال، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سوچ دی ہے، آپ لوگوں کو بھی اللہ پاک نے سوچ دی ہے، ہم ان کے دفاع میں سیدہ کائنات کو ناراض کر بیٹھیں اور حضور علیہ السلام کو ناراض کر بیٹھیں، یہ کہاں کی جو ہے نا وہ عقل مندی ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ ہم ان کے حق میں دلائل دیں، ہم کیوں نہ خاموش رہ کر سیدہ کائنات کی شان اور عظمت کو بیان کریں، بجائے ان کے حق میں دلائل نہ دیں، سیدہ کائنات کی شان میں دلائل دیں۔ میں یاد رکھیں کہ ان کے بارے میں، علامہ موصوف کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں رکھتا، مجھے پتا ہے انہوں نے عظمت توحید بھی بیان کی، عظمت رسالت بھی بیان کی، انہوں نے ناموس صحابہ کو بھی بیان کیا، ناموس اہل بیت پر بھی پہرا دیا، سارا کچھ کیا، ناموس اولیاء پر بھی پہرا دیا، سارا کچھ کیا، مگر ایک لفظ اگر منہ سے نکل گیا تھا تو بابا اگر اس کو واپس لے لیتے تو سیدہ، میں تو اس بات پہ رو رہا تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح مغلظات بکنے کا کسی کو موقع نہ ملتا، اور بناتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح جو ہے وہ انکار نہ ہوتا۔ سریعام پہلے جو کرتے تھے سو وہ اپنی مجلسوں میں کرتے تھے، سریعام نہیں کرتے تھے، اب سریعام شروع ہو گیا ہے، اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ صرف ایک لفظ کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت ہدایت دے۔ اگر آپ میری اس گفتگو سے متفق ہوں تب بھی ٹھیک ہے، متفق نہ ہوں تب بھی ٹھیک ہے، میں ناراض نہیں ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔